تو اب سائنس اور ٹیکنالوجی سر سید نے اس کی تبلیغ شروع کی، مسلمانوں نے اس تبلیغ کا اثر کیوں نہیں قبول کیا؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اس لیے قبول نہیں کیا کہ ہم کسی بھی شعبہ علم کو اسلامی غالب دیے بغیر قبول نہیں کرتے۔ تو اب مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے، آپ جتنا چاہے شور مچائے، برا بھلا کہیں، لیکن مسلمان جب کسی چیز کو مسلمان کر دے گا تبھی اختیار کرے گا، اس سے پہلے اختیار نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ کوشش ہے جو ہم پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اسلامی رنگ دیں۔ تو جب ہم اسے اسلامی رنگ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، میرا خیال میں اچھا خاصا کام ہو چکا ہے، تو جب آپ وہ رنگ دے دیں گے تو مسلمان اسے مان لے گا، اس لیے کہ وہ اس کے دین کا حصہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے بس ایک بات ایک جملہ اور کہنا ہے۔ عبدالسلام صاحب سے سفر میں کسی نے کہا، عبدالسلام do you think that we are responsible for helping the East which has not contributed to the progress of humanity؟ عبدالسلام صاحب، دنیا پر کارگر چیزیں تو ہم نے ایجاد کی، انٹرنیٹ، ہوائی جہاز، فائدہ تم لوگ اٹھاتے ہو نکمے نالائق لوگ، کیا ہماری ذمہ داری ہے تمہاری مدد کریں؟ عبدالسلام صاحب شرمندہ ہوئے، کچھ معذرت کا اظہار کیا۔ جناب والا 200 سال تک آپ نے مشرق کو لوٹا، اس کے وسائل لوٹ کے لے گئے، ایشیا اور افریقہ کی تہذیبیں ختم کر دی، اب آپ شکوہ کرتے ہیں کہ تم نے سائنس کی ترقی میں تل لیا، آپ نے انسانوں کو غلام بنایا، ان کے وسائل چھین لیے، ان کے دماغ معروف کر دیے، ان کو آج بھی آزادی نہیں دینا چاہتے اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ بناؤ ہمارے ساتھ۔ تو عبدالسلام صاحب اگر جانتے تاریخ کو اور کچھ سمجھ رکھتے تو وہ جواب دے سکتے تھے۔ تو یہ تو بالکل نامعقول غلط بات ہے، آپ قوموں کا آزادی نہیں دینا چاہتے اور ان سے کہتے ہیں تمہیں غلام بنا کر ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم آزاد انسانوں کے ساتھ سائنس کی ترقی میں شریک ہو جاؤ، انہیں انسانی حیثیت تو دیجیے، تب وہ آپ سے آگے نہ بڑھ جائیں تو بتائیے۔